ایک ایسا نور عطا فرمائے گا جو جنت کی طرف اہل ایمان کو لے کر کے جائے گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس نور میں چلیں گے، اور یہ ایمان کی وجہ سے بھی ایمانی یہدیہم ربہم بھی ایمانی ہی، تو یہ ایمان کی وجہ سے. تو ایک ایسا نور دنیا میں بھی ملا ہے ایمان کی وجہ سے کہ جنت کے راستے پر چل دیے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب یہ ایمان کی وجہ سے دنیا میں جنت کے راستے پر چلے ہیں تو پھر جنت کو راستہ کدھر سے جا رہا ہے، وہی نور ہمیں وہاں تک لے کر کے جائے گا، اور وہ نور ہمیں وہاں تک پہنچا دے گا. اور جنہوں نے ایمان نہیں لائے ہیں ان کے ساتھ ظلمت ہوگی جو انہیں جہنم تک پہنچا دے گی. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، یہی ایمان کا نور ہمیں انشاءاللہ جنت میں داخل کر دے گا. ٹھیک ہے، تو ہمیں کرنا کیا ہے، اور مدارس کا وجود کس لیے ہے؟ اچھا عقیدہ، اچھا عمل، اچھا اخلاق، بے شک، اچھا رزق اور اچھی صحت. یہ 5 چیزیں مسلمانوں کے لیے لازم ہیں. بے شک. مسلمانوں کو چاہیے کہ ان 5 چیزوں کو بھرپور توجہ کے ساتھ حاصل کریں اور ان کی حفاظت کریں. 5 چیزوں کی: اچھا عقیدہ، اچھا عمل، اچھا اخلاق، اچھا رزق، اچھی صحت. اچھا عقیدہ آپ کو کامل مومن بنا دے گا. بے شک بے شک. اچھا عمل آپ کو کامل مسلمان بنا دے گا. اچھا اخلاق آپ کو محسن و مخلص بنا دے گا. بے شک سبحان اللہ. اور رسول اللہ کے قریب کر دے گا. اچھا اخلاق اور اچھا رزق آپ کو صابر و شاکر بنا دے گا. بے شک بے شک سبحان اللہ. اچھا رزق آپ کو صابر و شاکر بنا دے گا، اور اچھی صحت آپ کو بہترین مجاہد بنا دے گی. بے شک. صحت ہی نہیں ہوگی تو کہاں سے مجاہد بنو گے؟ ٹھیک ہے، اچھا رزق آپ کو صابر و شاکر بنائے گا، اور اچھی صحت آپ کو مجاہد بنائے گی. تو یہ 5 چیزیں ہیں. اچھا عقیدہ اپناؤ، کامل مومن بن جاؤ گے. اچھا عمل اپناؤ، کامل مسلم بن جاؤ گے. اچھا اخلاق اپناؤ، محسن اور مخلص بن جاؤ گے. اچھا رزق اپناؤ، صابر و شاکر بن جاؤ گے. بے شک. اور اچھی صحت حاصل کرو، مجاہد بن جاؤ گے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب مجھے بتا دو کہ بچا کیا ہے؟ کچھ تو بچا نہیں ہے. اور مومن، مسلم، محسن و مخلص، صابر و شاکر اور مجاہد، یہ سارے الفاظ قرآن میں موجود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. کوئی لفظ ایسا نہیں ہے قرآن میں موجود نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ان سب کے ایک ہی معنی ہے، بس الفاظ بدل بدل کے آگے، نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن کریم کا جو کلمہ بھی جہاں رکھا ہوا ہے وہ اپنا معنی وہاں پر دے رہا ہے. یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا. آپ قرآن کریم کے کسی بھی حرف کو بھی، کلمہ تو چھوڑیے، کسی بھی حرف کو آپ زائد اور بے معنی نہیں کہہ سکتے. ایک حرف بھی اگر کہیں پر ہے، اور ایسا قرآن کا اعجاز ایسا ہے کہ آپ بدل بھی نہیں سکتے. بے شک بے شک. آپ بدل بھی نہیں سکتے. جو کلمہ، جو حرف جہاں پر آیا ہے اس کا سب سے بہترین مقام وہی ہے. آپ نہیں بدل سکتے. بے شک. نہ ویسا کلام، آپ کلام الہی ہے، وہ کلام الہی ہے. بہت لوگ آئے اور بہت سارے لوگوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ کلمہ یہاں کیوں استعمال ہوا ہے، اس کی جگہ دوسرا بھی استعمال ہو سکتا تھا. بہت بڑے اہل لغت، اہل عرب، لیکن آخر میں نتیجہ ان کا یہی نکلا کہ نہیں، یہ جو یہاں استعمال ہوا ہے اس سے بہترین کوئی کلمہ، کوئی حرف ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. ٹھیک ہے، تو بالکل واضح طور پر تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ مومن، مسلم، محسن و مخلص، صابر و شاکر و مجاہد سب بس ایک مسلمان. ٹھیک ہے، نہیں، سب چیزیں اپنا اپنا معنی الگ دے رہی ہیں. تو آپ بہترین، آپ کامل مومن ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کامل مسلم بھی ہوں. یعنی میں یہاں پر فرق نہیں کر رہا ہوں ایمان میں اور اسلام میں، نہیں، میں درجات کے اعتبار سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ جو ہم عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ وہ سمجھے کہ یہ ایمانیات سے تعلق ہے، اس کا عقیدے سے تعلق ہے. جی جی. یعنی ایک اچھا عقیدہ آپ کو چاہیے. جبریل امین آئے بارگاہ رسالت میں اور 3-4 سوال کیے. پہلا سوال تھا مل ایمان، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟
دوسرا سوال تھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تیسرا سوال تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ چوتھا سوال تھا متی الساعہ، ماشاء قیامت کب آئے گی؟ تو پہلا سوال مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، مختلف حدیثوں کو جمع کر کے بولتا ہوں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت وبلقاء الرحمن۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس نبی اور رسولوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، اچھی و بری تقدیر اللہ کی جانب سے اس پر ایمان لانا، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اس پر ایمان لانا، اور قیامت میں رحمان سے ملاقات ہوگی اس پر ایمان لانا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ رحمان سے ملاقات ہوگی اس پر ایمان لانا۔ یہ بیان کیا اللہ کے رسول نے مل ایمان کے تحت کہ ایمان کیا ہے۔ پوچھا گیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان۔ بے شک۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان، اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج، تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ارکان اسلام بیان کیے گئے، ٹھیک ہے۔ یہ ارکان اسلام یعنی 5 پلرز آف اسلام، یعنی اسلام کے وہ 5 ستون جن پر اس کی عمارت قائم ہے۔ تو بنیاد ہے ایمان، بے بنیاد شک۔ ہے ایمان، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے ستون کھڑے کر دیے گئے، پھر اس کے ستون، اس بنیاد پر ستون قائم کر دیے گئے، اور وہ ستون یہ ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ تو بنیاد تو ایمان ہے، پھر اس پر ستون قائم کر دیے گئے، پھر اس پر اخلاص کی عمارت تعمیر کی جاتی ہے، ان ستونوں پر اخلاص کی عمارت تعمیر کی جاتی ہے۔ اگر نماز خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، روزہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، زکوٰۃ اور حج خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے، سمت اور شہرے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ نے اسلام کی بنیادیں قائم نہیں کی، بلکہ یہ تو ڈھا دی بجائے قائم کرنے کے، ٹھیک ہے۔ تو اخلاص اصل ہے، اخلاص اصل ہے، اور اخلاق اس کا جو ہے وہ اخلاق جو ہے اخلاق حسنہ، اسی میں اخلاص آئے گا، ٹھیک ہے۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں، سبحان اعلیٰ اللہ، اخلاق ماشاء کی تکمیل کے لیے۔ اور اس سے بڑا اخلاق کون سا ہوگا کہ آپ اخلاص پیدا کر لیں اپنے اندر؟ تو اخلاص سب سے بڑی دولت ہے، ٹھیک ہے۔ پوچھا گیا مل احسان یا رسول اللہ، تیسرا سوال احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم ایسے عبادت کرو گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم اتنا جانو کہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تمہارا رب، یہ اخلاص کی دولت ہے۔ اگر آپ کو عبادت کرتے وقت یہ خیال نہیں ہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ ہیں کہاں پر؟ کون سی عبادت کر رہے ہیں آپ؟ بے شک۔ کس عبادت میں مصروف ہیں آپ؟ آپ کو اگر یہ خیال نہیں ہے تو پھر آپ کہاں پر ہیں؟ تو احسان کے بارے میں پوچھا گیا، قیامت کے بارے میں پوچھا گیا، چلو اس کا جواب مختلف طریقے سے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایمان، اسلام، اخلاص، صبر و شکر اور مجاہدہ نفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ جی بے شک۔ میدان جنگ کے جہاد کی تو نوبت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن نفس کا جہاد تو ہمیشہ جاری ہے، بے شک۔ نفس کا جہاد تو ہمیشہ ہمیشہ جاری ہے، اور اسے جہاد اکبر کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا جہاد ہے وہ، اپنے نفس کے ساتھ ہمیشہ مقابلہ کرتے رہنا۔ ظاہر سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، ابھی میں ایک ایگزامپل پیش کرتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نفس کے ساتھ جہاد مطلب کیسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابھی میرے پاس ایک کال آئی تھی، ٹھیک ہے، تو میں ریسیو نہیں کر پایا تھا، کال میری کبھی کبھی ریسیو نہیں ہو پاتی، کیونکہ جیسے اب میں تقریر کر رہا ہوں تو ابھی تقریر کے درمیان میری تقریباً 3-4 کالیں میں ابھی سائلنس کیا میں نے آپ کے سامنے سے، تو وہ آ چکی ہیں کالیں، ٹھیک ہے، میں برابر اس کو سائلنس پہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کال ریسیو نہیں ہوگی، آدمی شکایت کر دیتا ہے کہ جو ہے وہ کال کی تھی اور فیضان نے کال ریسیو نہیں کری، تو کبھی کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ میں مصروف ہوتا ہوں تو کال ریسیو نہیں کر پاتا۔ تو جب کل کئی لوگوں نے شکایت کی کہ ہم نے کال کی آپ کو، آپ نے کال ریسیو نہیں کری،
تو میں سوچنے لگا کہ میری کال ریسیو نہیں ہوئی، ان کو اتنی بڑی شکایت ہو گئی۔ جی جی اور مسجد سے جو 5 مرتبہ روزانہ کال آتی ہے، اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ اس سبحان کال کو کتنا ریسیو کیا ہے اپنے بھائی؟ 5 بار روز کال آتی ہے، روزانہ کال آتی ہے 5 بار۔ اور فجر کی کال دیکھ لو آپ، 3-4 لوگوں کے سوا کوئی ریسیو نہیں کرتا ہے۔ فجر کی کال 3-4 لوگوں کے سوا شاید ہی کوئی ریسیو کرتا ہو۔ اور ماشاءاللہ ایسے خوش نصیب اہل ایمان بھی ہیں کہ پوری پوری بستی مسجدوں میں جگہ بھی نہیں بچتی، جی جی ایسے بھی ہیں کال ریسیو کرنے والے۔ ٹھیک ہے، اس کال کو ریسیو نہیں ہوا شکایت مت کرو، کیونکہ پہلی اپنی شکایت دور کرو کہ آپ سے شکایت ہوگی کہ کال ریسیو نہیں کری۔ 5 مرتبہ کال آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ آتی ہے نہیں آتی؟ پہلی بار میں ریسیو کر لیتے ہو؟ پہلی بار میں ریسیو کرتے ہو؟ ڈیلی ریسیو کرتے ہو پابندی کے ساتھ؟ کوئی کال مس نہیں ہوتی؟ بتاؤ اپنے، اب دیکھو آپ اپنے آپ کو، وہ جو کال آ رہی ہے نا بھلائی نہیں جائے گی، بے شک، یہ والی تو بھلا دی جائے گی۔ یہ تو آپ نے کری، میں نے میرے پاس کری، میں نے آپ کے پاس کری، یہی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جو کال آ رہی ہے نا وہ بھلائی نہیں جائے گی۔ اگر وہ کال مس کری اور وہ کال ریسیو نہیں کری، ٹھیک ہے، جو اللہ کی جانب سے روزانہ 5 مرتبہ ہو رہی ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، ڈیلی 5 مرتبہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کال آتی ہے آ جائیے۔ اب سارے لوگ والیوم کم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں اس کال کا، والیوم کم کرنے پہ لگے ہوئے اور آپ والیوم بڑھانے پہ لگے ہوئے ہو۔ مسئلہ والیوم کے گھٹانے یا بڑھانے کا نہیں ہے، دل سے سنو گے تو چاہے لاؤڈ اسپیکر کی آواز نہ آئے مگر مسجد پہنچ جاؤ گے۔ بے شک، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب۔ آپ کو کیا لگتا ہے پرانے زمانے میں کیا موبائل ہوتے تھے، الارم ہوتے تھے، یا مائک ہوتے تھے کیا مسجدوں میں؟ انہیں کیسے آواز آ جاتی تھی؟ الحمدللہ ایسی آواز آ جاتی تھی، انہیں ایسے ہی آواز آ جاتی تھی، اور وہ صبح بالکل ایک دم ٹائم سے، اذان سے بھی آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں پہنچ جاتے تھے، بے شک، اذان سے بھی آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں پہنچ جاتے تھے۔ اب تو اذان کے آدھا گھنٹے کے بعد بھی، آدھے گھنٹے کے بعد بھی نہیں آ رہے۔ یاد رکھو اگر یہ کال ریسیو نہیں کری تو قیامت میں سب سے پہلا سوال ہوگا اس کے بارے میں۔ بے شک، روز اول کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، بے شک، ٹھیک ہے، سب سے پہلا سوال جو ہے یہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ بے شک، تو آپ نماز کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا، اس کال کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا کہ آپ نے یہ کال ریسیو کی تھی کہ نہیں کی تھی، اور اس کی کوئی تیاری نہیں ہے آپ کی۔ شکایتیں لگاتار، جی ٹھیک ہے، وہ اس کو شکایت کر رہا ہے، وہ اس کو شکایت کر رہا ہے کہ تمہیں دعوت دی تھی تم نہیں آئے، اور تمہیں دعوت دی تھی تم نہیں آئے، اور تم میری شادی میں نہیں آئے، اور تم میری یہاں جنازے میں نہیں آئے، اور تم میری یہاں اس پہ نہیں آئے، اور تم میری یہاں چوتھی پہ نہیں آئے، اور ولیمے میں نہیں آئے، اور مائیوں میں نہیں آئے، فلاں میں نہیں آئے۔ ساری شکایتیں چھوڑو، اس کی تیاری کرو جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ ہر روز 5 مرتبہ بلایا گیا، تم آئے کہ نہیں آئے؟ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، تمہیں جب بلایا گیا تو تم کہاں تھے؟ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو یہ کال ریسیو نہیں کرتا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر میں آگ لگا دوں جا کر۔ اللہ، آگ لگانا مقصود نہیں ہے وہاں پر، اس کی اہمیت دلانا مقصود ہے۔ بے شک، اللہ کے رسول تو آگ بجھانے کے لیے تشریف لائیں، بے شک، آگ بجھانے کے لیے تشریف لائیں۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، ٹھیک ہے، وہ کون سا شعر ہے؟ وہ آگ لگائیے جو آگ بجھا دے گی، عشق تیرے صدقے جلنے سے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ عشق لگائی ہے، مصطفیٰ سبحان کی آگ ہے جو آگ بجھا دے گی۔ سبحان اللہ، تو عشق مصطفیٰ کی آگ لگاؤ، یہ آگ جہنم کی آگ کو بجھا دے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت
حضرت علامہ مفتی سید فیضان میاں صاحب قبلہ۔ مدارس کا وجود، مساجد کا وجود اور خانقاہوں کا وجود اللہ کی عبادت کے لیے اور عبادت کے طریقوں کو سیکھنے کے لیے ہیں، اور کلام الہی اور کلام رسول کو سمجھنے کے لیے ہیں۔ اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ہیں کہ ٹوٹے پھوٹوں کو بھیج دو، ٹھیک ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ بے شک ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پڑھیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مدرسے میں داخلہ لے۔ مسجد نہیں جا رہے ہیں تو مدرسے میں کیسے داخلہ لیں گے؟ مسئلہ تو یہ ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم سب ایک دوسرے پر الزام تراشی کے لیے، ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی خامیاں تلاش کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے خلاف ماحول بنانے کے لیے نہیں ہیں۔ بے شک ہم خود اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے ہیں۔ بے شک ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ قرآن کریم کا درس حاصل کریں اور حدیث رسول کا درس حاصل کریں، بے شک اور چند مسائل بھی سیکھیں جو آپ کو فائدہ پہنچائیں۔ میں بھی کہہ کے چلا جاؤں گا، یہ بھی کہہ کے چلے جائیں گے، بہت سارے لوگ کہہ کے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تقریریں تو ہو ہی رہی ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی عمر 40-50 سال کی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، 60 سال کی ہو چکی ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے ٹائم ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو خدا کا کلام رحل پہ رکھ کر پڑھنے اور سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ یہی بات آپ کس چیز کے لیے ٹائم نہیں نکال رہے ہو؟ آپ خود بتاؤ، کس چیز کے لیے آپ ٹائم نہیں نکال رہے ہو؟ ہر چیز کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، ہر رشتہ نبھانے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے۔ ساری تگ و دو، ساری کوششیں رشتوں کو نبھانے کے لیے ہیں۔ آپ سارے رشتے نبھا رہے ہو، ٹھیک ہے، مگر اللہ کے ساتھ، اس کے حبیب کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، جو آپ کا رشتہ ہے، اسے نبھانے کا وقت کب آئے گا؟ جی بے شک سبحان بھائی اسے بھی تو نبھانے کے لیے وقت چاہیے نا۔ اس کو نبھانے کے لیے بھی تو آپ پہلے مسلمان ہو نا، آپ مسلمان ہو نا، آپ اہل ایمان ہو نا، تو آپ اس کے لیے وقت نکالو۔ وگرنہ ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس علم ہوگا نہیں، آپ کے پاس معلومات ہوگی نہیں، کوئی بھی آپ کو کچھ بھی کہہ کے چلا جائے گا، آپ اسے اپنے دماغ میں رکھ لو گے، اور اس کے بعد جو ہے غلط فہمیاں بڑھ جائیں گی، جی جی گمراہیاں بڑھ جائیں گی، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اور بہت زیادہ پریشانیاں ہو جائیں گی۔ خاص طور سے مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں بھی موجود ہیں۔ یہ ماحول دیکھنے کو ملا ہے ضلع رامپور کے اندر کہ مسلمان اپنی بچیوں کی طرف سے کوتاہی کر رہے ہیں۔ جی بے شک میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں۔ غفلت زیادہ اچھی نہیں ہے، غفلت اچھی نہیں ہے۔ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے راستوں میں، روڈوں پر، میں کسی سے پوچھ کے نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ اپنی بچیوں پر توجہ دو، آپ زیادہ غفلت کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ بہت ضروری ہے پیغام۔ اپنی عزت کی اگر کوئی فکر نہیں ہے، کم سے کم اسلام اور مسلمانوں کی عزت کی تو فکر کریں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کم سے کم اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو کم سے کم فکر کریں، آخرت کی تو فکر کریں۔ بے شک بہت برا حال ہے اس ٹائم، بے شک اور خاص طور سے جن کی بچیاں کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں، انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں، کوچنگ سینٹر میں جا رہی ہیں، جن کی بچیاں آن لائن پڑھ رہی ہیں، کس سے پڑھ رہی ہیں، کیا پڑھ رہی ہیں، کتنا پڑھ رہی ہیں، کب پڑھ رہی ہیں، کہاں آ رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ بے شک مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ اچھا پیغام۔
مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ ان کی بیٹی کہاں آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کب آ رہی ہے، گھر سے کب نکل رہی ہے، گھر پہ کب واپس آ رہی ہے. جی جی کیوں پتا نہیں ہے مسلمانوں کو؟ بے شک. بیٹی نہیں ہے، نعرہ تکبیر، بہن نہیں ہے. نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، آل انڈیا پیغام انسانیت کانفرنس. قریب آ جائیں، قریب آ جائیں، قریب آ جائیں. اسٹیج والوں کا کھڑا ہونا، آپ ہی کا کھڑا ہونا. بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. اور جو لوگ سڑک پہ کھڑے ہو کے بول رہے ہیں، غلط بات ہے. آپ کی آواز یہاں تک آ رہی ہے. موٹر سائیکلوں سے اتریے، یہاں آ جائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ. بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں. تشریف رکھ کے بیٹھ جائیں. انشاءاللہ میں ٹائم نہیں لوں گا. میں نے اسی لیے کوئی خاص گفتگو جو ہے وہ شروع نہیں کی، اور کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہے تو میں نے سوچا کوئی ہاں میں اگر جو ہے وہ کسی بھی ٹاپک کو ہاتھ لگاؤں گا تو آدھا گھنٹہ ایسے نکل جائے گا. ٹھیک ہے، بے شک. اور میں اس لیے کوئی پرجوش بھی نہیں ہوا کہ وہ بھی پھر مزاج بنا دیتا. یہ آپ کی غلط بات ہے. بیٹھ جائیں. آپ کے باہر کے مہمان تشریف لائیں. بہت جلد تقریر شروع ہوگی. جو لوگ سڑک پہ ہیں اندر آ جائیں. بیٹھ جائیں. اگر کوئی اپنی بہت ضروری کسی حاجت سے جا رہا ہے تو الگ چیز ہے، وگرنہ آپ بیٹھ جائیں اور اطمینان کے ساتھ سنیں. ٹھیک ہے، میں یہ ویڈیو بن رہی ہے، خیر میں اس کا اہتمام نہیں کرتا ایسے اس پر، لیکن یہ بات کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور سن لیں. پورا ہندوستان کیا سوچے گا کہ مسلمانوں کو، اب علماء کو مسلمانوں کو کہہ کے گھسیٹ کے بٹھالنا پڑ رہا ہے کہ قرآن سن لو. اس سے زیادہ شرم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. آپ مجھے بتاؤ اس سے زیادہ شرمندگی کی کوئی بات ہوگی کہ کہا جائے ان سے کہ آ کر کے بیٹھ جاؤ اور سن لو، اور کیمرہ ان کے اوپر جائے اور دنیا دیکھے کہ یہ بالکل الگ کوئی قوم ہے، وہ الگ بالکل لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ شرمندگی کی کیا بات ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو آپ اصل میں سمجھ نہیں پا رہے ہو آپ کہ آپ ہو کیا. آپ نے ابھی اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے. آپ نے ابھی تک اپنے آپ کو ابھی تک پہچانا نہیں ہے. قرآن کریم نے کہا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے راستے سے الگ راستے پر چلے جی تو اسے اسی طرف پھیر دیا جائے گا جس طرف وہ جا رہا ہے، اور اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. سورۃ النساء کی آیت کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے. میں یہاں پر صرف ایک لفظ پر توجہ چاہتا ہوں، مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر جو چلے گا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ. آپ اس کو چھوٹی بات سمجھ رہے ہو؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ علل اعلان ہندوستان میں یہ کہہ سکتے ہو میں ہوں وہ مسلمان کہ جس کے راستے سے تم ہٹ کر چلو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلیں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے. تو کیا مسلمان آج کی تاریخ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے راستے سے ہٹ کر چلو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، اور ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے پر چلو گے تو جنت مل جائے گی؟ یہ کہنے سے پہلے ہر ایک کو یہ سوچنا ہوگا کیا میں بھی صحیح طریقے سے اس راستے پر ہوں جس پر مجھے جنت مل جائے گی؟ بے شک. اگر آپ یہ کہو کہ عقیدے کے اعتبار سے تو ہاں، اہل سنت والجماعت عقیدے کے اعتبار سے اس راستے پر ہیں جنہیں یقیناً جنت ملے گی. بے شک بے شک. سبحان اللہ. بدیر ہی صحیح، بالآخر ہی صحیح، لیکن اہل سنت والجماعت عقیدے کے اعتبار سے اس راستے پر ہیں جنہیں الحمدللہ یقیناً جنت ملے گی. بے شک. سبحان اللہ. لیکن کیا اہل سنت عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، صبر و شکر کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، حلال و حرام کی تمیز کے اعتبار سے اس راستے پر ہے کہ وہ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں اور جہنم کی طرف رکنا ہو؟ یہ تو سوچنے کی ضرورت ہے. بالکل. نعرے اتنے لگوا دیے گئے ہیں جنتی جنتی کے کہ وہ کہہ رہے ہیں اب کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب کچھ کرنے کی
ضرورت ہی نہیں ہے جو ایک رات جلسے میں بیٹھ لیتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے. پورے سال وہ کچھ بھی کرے، 6 مہینے کچھ بھی کرے، بس جس دن جلسہ ہوگا اس دن وہ جلسے میں آ جائے گا اور اس دن جنت کی ضمانت لے کے سرٹیفکیٹ لے کے ساتھ میں گھر چلا جائے گا. اور پھر اگلے جلسہ ہونے تک وہ اسی خوش فہمی میں مبتلا رہے گا کہ میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ میں بہت سارے لوگوں کو یہ دعویٰ ہوگا کہ میں سب سے بڑا نمازی ہوں اس گاؤں کے اندر، پہلی صف کا نمازی ہوں میں. نمازی ہونا، روزے دار ہونا، حاجی ہونا، زکوٰۃ دینے والا ہونا، یہ آپ کے نیک ہونے کی علامت ہے، گارنٹی نہیں ہے. جی بے شک، اچھی بات. یہ آپ کے نیک ہونے کی علامت ہے. آپ کو کوئی نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا، کہہ دے گا کہ آپ نیک آدمی ہیں، آپ نمازی ہیں، روزے دار ہیں، نیک آدمی ہیں. حج و زکوٰۃ کرتے ہوئے دیکھے گا، کہہ دے گا آپ کو کہ آپ نیک آدمی ہیں. لیکن کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ نیک ہیں؟ گارنٹی تو دل سے ملے گی. بے شک دل پرہیزگار ہوگا، گارنٹی جبھی ملے گی. امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے دل کی 25 روحانی بیماریاں بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر یہ 25 بیماریاں، جب تک ان 25 روحانی بیماریوں سے دل پاک نہیں ہوگا، متقی نہیں ہوگا. بے شک. ولی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ اکبر ٹھیک ہے، اللہ. جسے ولی کہا جاتا ہے باکرامت والا، ٹھیک ہے، متقی نہیں ہوگا. نمازی ہونا الگ ہے، متقی ہونا الگ ہے. کتنے نمازی ہیں دروازے سے نکلنے کے بعد دھڑا دھڑ گالیاں بکتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، اپنے بھائیوں کی بدخواہی چاہتے ہیں، ان کا برا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ برا کرتے ہیں، فیملی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، ان کی صحت اچھی نہیں ہوتی، ان کا رزق اچھا نہیں ہوتا، ان کے آپس کے معاملات اچھے نہیں ہوتے، ان کے دل پاک صاف نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے لیے بھید بھاؤ وغیرہ وغیرہ. جی بے شک. ایسے لوگ اس بات پر خوش ہیں کہ ہم نمازی ہیں. آپ نمازی ہو، پرہیزگار نہیں ہو. نماز پرہیزگار بناتی ہے، اور آپ پرہیزگار نہیں بن رہے ہو تو آپ سوچو کہ آپ پرہیزگار کیوں نہیں بن رہے ہو. کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ نماز بے حیائی بری باتوں سے روک دیتی ہے. بے شک سبحان اللہ. اور نماز پڑھنے والا اگر کوئی بے حیائی و بری بات کر رہا ہے تو آخر کیوں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو متقی بنائے، آمین. پرہیزگار بنائے، نیک بنائے، اور ہم سب کو ایک بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع، عمل صالح، رزق حسن، ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ماشاء اللہ، اچھی گفتگو بھی آپ